اشعار پیش کروں گا قبلہ حافظ ظہیر صاحب کی فرمائش ہے، ہر سال وہ سنتے بھی ہیں، تو کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ انہیں خبر ہے، انہیں خبر ہے، کہیں سے بھی پڑھو درود ان پر، ارے تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ اب اس کو سمجھ رہی ہے، پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ رسول پڑھیے وسلم یا حبیب اللہ، ذکر نبی دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگتا ہے۔ پڑھیے ذکر نبی دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگتا ہے۔ ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگتا ہے۔ پھر اس بہانے رل مل بینا، اس بہانے رل مل بینا، چنگا لگتا ہے۔ اس بہانے رل مل بینا، چنگا لگتا ہے۔ مسجد نبوی دے وچ جانا، بس نکرے ہو کے بیٹھ جانا، نکرے ہو کے بیٹھ جانا، بس روزے پاک متق دیا رہنا، روزے پاک متق دیا رہنا، چنگا لگتا ہے۔ روزے پاک متق دیا رہنا، چنگا لگتا ہے۔ کہ ساری دنیا پھر لو میں، پر گلے تھے ہی مکتی
شہر مدینے جان دے رہنا شہر مدینے جان دے رہنا چنگا لگدا شہر مدینے جان دے رہنا چنگا لگدا پکا سماعت فرمائیں کہ اچھے بول نہ بول ظہوری رب دے بندے بندے گنے بس نیوی پاکے تر دیا رہنا نیوی پاکے تر دیا رہنا چنگا لگدا روزے پاک تک دیا رہنا شہر مدینے جان دیا رہنا چنگا لگدا ماشاءاللہ سبحان اللہ بارک اللہ خوبصورت انداز کے اندر محترم قاری محمد عدیل سلطانی صاحب تلاوت کلام مجید کے ساتھ آقا نامدار فخر موجودات کی بارگاہ میں کلہائے عقیدت کی پھول نشاور فرما رہی تھی۔ اللہ رب العزت آپ کو مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ آپ کی حاضری کے دوران میرے مسلک کے جتنے بھی علماء حفاظ آج کی اس پینال کے اندر حسن بنے ہیں، میں تمام ہی میزبان کی طرف سے اہلا و سہلا مرحبا پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ قبلہ قاری صاحب تلاوت کلام مجید صاحب کی سعادت حاصل فرماتے ہوئے آپ نے اختتام کیا سورہ رحمان پر۔ میں علماء کی دعا لیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے۔ میرے حضور کا ایک نام امی ہے۔ میں قبلہ قاری صاحب پڑھ رہے تھے، میرا اشعار پڑھنے کا موڈ تھا، لیکن قبلہ نے توجہ دلوائی سورہ رحمان پڑھ کے، تو میں ادھر تھوڑی سی توجہ دلواتے ہوئے آپ کے ذوق کی طرف آ رہا ہوں کہ میرے حضور کا ایک نام امی ہے، جس کا جاہل کفار جو اسلام کے باہر لوگ ہیں وہ اس کا ترجمہ ان پڑھ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امی اسے کہا جاتا ہے جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ جب انہوں نے یہ ترجمہ کیا، بات اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچی، لوگوں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا، اعلیٰ حضرت میرے اور آپ کے آقا کا نام امی، یہ ترجمہ کرتے ہیں ان پڑھ کو امی کہا جاتا ہے، حضور کیا ان پڑھ کو امی کہتے ہیں؟ کہا نہیں ٹھہر جو، کہا حضور پھر امی کا معنی کیا ہے؟ کہا امی ان پڑھ کو نہیں کہتے بلکہ امی اسے کہتے ہیں جو یہاں پر نہ پڑھا۔ میں آپ کی پوری توجہ چاہتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کہا امی ان پڑھ کو نہیں کہتے بلکہ امی اسے کہتے ہیں جو یہاں پر نہ پڑھا ہو۔ حضور اس کا کیا مطلب؟ کہا مکہ کے جاہل مکہ کے سکولوں میں ڈوبتے رہے، مصطفیٰ پڑھتے گرے رہے ہیں، جب انہیں پتہ نہ چل سکا انہوں نے
کہا ان پڑھ کو امی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کہا امی ان پڑھ کو نہیں کہتے۔ مکہ کے کافر مکہ کے سکولوں میں ڈوبتے رہے، مصطفیٰ پڑھتے کدھر رہے ہیں؟ اے مکہ کے جاہلوں، مصطفیٰ مکے کے تھے ہی کب؟ وہ آئے عرش معلی سے تھے جو رب کے پاس بیٹھ کے سیکھتے رہے ہیں۔ رب سکھا مصطفیٰ مکے کے تھے ہی کب؟ وہ آئے عرش معلی سے تھے، الرحمن جو رب کے پاس بیٹھ کر سیکھتے رہے ہیں، رب سکھاتا رہا ہے۔ میں دکھے ورد قرآن دے کھول سارے، تیری شان دیا کوئی اور نہیں دکھا، تیری شان دا کرے جیرا مقابلہ، انو عاشقاں اصلی چور دکھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہلا دینے راتی یہ شور دکھا۔ اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تو اور دکھا، اور دکھا، کیونکہ سیراز میراج محبتہ دا نہیں سی کسا لی سمجھ وچ آن والا۔ سبیہ طالب تے قیامت نوم تھے، جبرائیل سی سن رے جان والا۔ بازی آکھ دے بن دروازیاں تو کیویں پہنچیا، عرش تے جان والا۔ ابر عقل نو اسے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا، کیونکہ بلغ الغلام کمالہ فانتجا بجمالہ حسنت جمیع حسانہ صلو علیہ وآلہ۔ اعلیٰ حضرت کی کرم اٹھی، کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے اے جان جا میں جان تجلی کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سہول است کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا کہوں تجھے۔